بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ چلتے ہیں، وہاں پر ایک اہم مقدمہ تھا اور اس کی سماعت ہوئی 2 ممبر بینچ نے کی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین، اور معاملہ تھا آڈیو لیکس کا۔ اور آڈیو لیکس نجم ثاقب جو چیف جسٹس سابق ہیں، ثاقب نثار صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، اور بشریٰ بی بی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں۔ یہ پچھلے سال آڈیو 2 لیکس ہوئی تھیں، اور اس میں ایک جو نجم صاحب کی آڈیو تھی، اس میں وہ ایک گفتگو ہو رہی ہے ایک پارٹی کے ٹکٹ کی، پی ٹی آئی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی، اور اس میں پیسوں کی لین دین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا بشریٰ بی بی صاحبہ کی کچھ آڈیوز لیک ہوئیں، ایک تو لطیف کھوسہ صاحب سے ان کی بات ہو رہی تھی، پھر ڈاکٹر اسلان خالد سے ان کی بات ہو رہی تھی۔ تو یہ ان آڈیو لیکس پر اس وقت وفاقی حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب تھے ان سے کنسلٹ کیے بغیر ایک کمیشن بنا دی، اور اس کا مقصد ایکچولی کیا تھا؟ جب یہ آڈیو لیکس کی گئیں اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی اٹھا، تو یہ ثاقب نثار صاحب کی شہرت پر حملہ تھا، اور ان کے اکلوتے بیٹے جو نجم ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ہمیشہ جیسے ہوتا ہے، بے نظیر کو بدنام کرنے کے لیے آصف زرداری کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بدنام کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو اب عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بشریٰ بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کے کچھ دوستوں کے کچھ جو خواتین دوست ہیں ان کی، جیسے فرح صاحبہ ہیں، ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اور کرپشن کی کہانیاں بتا کے کہ عمران خان کا امیج خراب کیا جائے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو فوری طور پر وفاقی پہلے تو پارلیمان کی ایک کمیٹی بن گئی۔ بھوتانی صاحب جو سابقہ ایف آئی اے کے آفیسر اور ایم این اے بھی تھے، جن کو بعد میں کوئی وہ نہیں ڈالی گئی، گھاس نہیں ڈالی گئی، اور وہ بیچارے پھر اسمبلی میں نہیں آ سکے، انہوں نے فٹافٹ ان کی اسپیکر نے کمیٹی بنا دی، اور انہوں نے نجم ثاقب کو طلب کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد وفاقی حکومت نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کنسلٹ کیے بغیر ایک کمیشن بنا دیا قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور نعیم اختر افغان صاحب جو بلوچستان سے تھے، اور اس کمیشن نے کارروائی بھی شروع کر دی، جس میں انہوں نے بظاہر یہ تھا کہ سچ تک پہنچنے کی بات ہے، لیکن در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی اب تو بعد میں پتہ چلا ان کی صورت تو یہ تو یوں آپس میں یک جان دو کالب ہیں۔ تو اس پر عدالت نے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک سیاست بازی ہو رہی ہے، یہ ایک بدنامی کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جو کمیشن بنایا اس کے ٹی او آرز میں جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ وزیراعظم ہاؤس میں رہتی تھی بشریٰ بی بی صاحبہ، کہ وہاں پر کون ٹیپ کر رہا تھا۔ یعنی ٹی او آرز میں اگر تو یہ ہوتا نا کہ اس ایجنسی کا پتہ لگایا جائے جس نے یہ گفتگو ٹیپ کی، پھر اس نے ریلیز کی، ٹیپ کی ہوئی گفتگو کو کہاں رکھا جاتا ہے، کون اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کرتا ہے، تاکہ ایجنسیوں کا کردار بھی سامنے آتا، یہ ٹی او آر میں شامل نہیں تھا۔ بس ان کے خلاف ایک تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اس پر عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، اور عدالتوں نے پھر اس کو بابر ستار صاحب کے پاس آیا، انہوں نے اس کو سٹے بھی کیا، اور اس پر انہوں نے بہت زبردست انہوں نے آبزرویشنز بھی دی کہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ ایجنسیاں فون ٹیپ کرتی ہیں، کس کی اجازت سے کرتی ہیں، وہ بندے کون سلیکٹ کرتا ہے، اور پھر ان کی جو آڈیو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں، اس کو کس وجہ سے آپ اس کو لیک کرتے ہیں، کون اس کو لیک کرتا ہے، بڑے امپورٹنٹ سوال۔ تو عدالت میں تو آ کے حکومت نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ٹیپ ہی نہیں کرتے، ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں ہے۔ آج اب کتنے عرصے کے بعد، اچھا پھر اس وقت یہ ہوا وہ جو 5 ممبر بینچ تھا انہوں نے اس کمیشن کو روک دیا، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو تھا، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کمیشن تھا نا اس کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ رہنے دیں، کیونکہ یہ خلاف ورزی سے بنایا گیا کمیشن، اور اس میں چیف جسٹس سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت اس طرح سے خود سے کیسے کر سکتے، لیکن تب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار تھے جیسے آج ہر غیر قانونی آرڈر وہ پاس کرتے ہیں، اور جس کے بینیفیشری نون لیگ والے ہوتے ہیں، جس کا نقصان پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، تو انہوں نے تو فٹافٹ کام بھی شروع کر دیا، تو اس کو سٹے آرڈر کر دیا، اور یہ ان کے پاس بابر ستار صاحب کے پاس یہ معاملہ آ گیا، تو انہوں نے
اس پہ جو آرڈر پاس کیے تو اس پر انہوں نے روک دیا کہ کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ ٹیلی فون ٹیپ نہ کرے. لیکن آج یہ 2 ممبر بینچ بیٹھا الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو انہوں نے وہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ جی سسپینڈ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس آرڈر کی تو توسیع نہیں ہوئی تھی. اور پھر بڑے ریمارکس دیے کہ جناب یہ اگر پارلیمان بھی کام نہیں کرے گی اور اگر عدالتیں بھی کام نہیں کریں گی تو پتہ کیسا چلے گا، اور یہاں پر سچ تک جو پہنچنا ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور انہوں نے جو آرڈر سسپینڈ کر کے تو جو ISI ہے یا جو MI ہے یا جو IB ہے یا کوئی اسپیشل برانچ ہے، کوئی بھی جو ایجنسی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے اس آرڈر کے بعد اب وہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی قانونی طور پر ان کو اجازت مل گئی. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ جی وہ تو ایجنسیاں ٹیلی فون نہیں ٹیپ کر رہی، اور بڑا اس سے تو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو بڑا اثر پڑ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. تو انہوں نے کہا جناب اس آرڈر کو ہی آپ فارغ کریں. امین الدین اور جناب نعیم الدین، نعیم افغان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب اور جناب امین الدین صاحب. اچھا، یہ وہ جج ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، اور قاضی فائز ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں انہوں نے، افغان صاحب نے تو بالکل قاضی صاحب کے ساتھ ہر چیز پر انہوں نے اتفاق کیا، اور نعیم اختر افغان صاحب نے بھی. اور آج بھی یہ سوال نہیں اٹھایا سپریم کورٹ نے کہ یہ ٹیپ کرتا کون ہے، اور پھر یہ شروع کر دیا کہ جناب آج تو ہر ٹیلی فون جو ہے اس میں ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹیلی فون تو کسی ایجنسی نے ٹیپ ہی نہ کیا ہو. یعنی آ گیا کلین چٹ دینے کے لیے کہ یہ تو کسی ایجنسی نے ٹیپ ہی نہ کیا ہو، یہ تو انہوں نے خود سے ٹیپ کیا ہو، پھر خود سے لیک کر دیا ہو. یعنی وہ مار کے بندہ ان کے لواحقین کے آپ احاطے میں پھینک دیں اور انہی پر پھر پرچہ قتل کا درج کروا دیں، جو ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے امین الدین صاحب، اور یہ بالکل اینٹیسپیٹڈ تھا، یعنی جس وقت آپ کو ججز کے نام دیکھ کر یہ پتہ ہو کہ فیصلہ کیا آئے گا، تو پھر جو انصاف جو مل رہا ہے یا انصاف جو ہو رہا ہے اس کے لیول کا آپ پھر خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو آج جب یہ سماعت تھی تو یہ معلوم تھا کہ یہ اسی طرح کا فیصلہ آئے گا، اور بابر ستار صاحب کو انہوں نے روکا، کیونکہ بابر ستار صاحب ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جو ایجنسیاں انفلوئنس کر رہی تھیں ایگزیکٹو کے ساتھ مل کر عدلیہ کو، اس کی اپنے خط میں نشاندہی کی تھی. اور مسلسل یہ جو بہادر جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یہ غیر قانونی کاموں کے راستے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہیں. اور جوڈیشل ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل پیکج، اس میں کبھی عمر بڑھا دو ریٹائرمنٹ کی، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنے کی باتیں، اور یہ جو جج ہیں ان کو دوسرے عدالتوں میں بھیج دو یہاں پر. تو یہ سارا کام جو ہے نا، اس کے بیک ڈراپ میں جو آج سپریم کورٹ نے کیا، تو ایک بات پھر ثابت ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ عدالت کو استعمال کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل جو ان کی ومز ہیں، جو پولیٹیکل جو خواہشات ہیں یا جس دھڑے کے ساتھ ہیں، ان کو بیل آؤٹ کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور اب پھر دوبارہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو ہے، نجم کی جو آڈیو ہے، اس کو پلے اپ کیا جائے گا، پولیٹیکل سکورنگ کی جائے گی، عمران خان کا امیج بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی، بشرا بی بی صاحبہ پر تہمتیں لگائی جائیں گی، میاں ثاقب نثار کو پھر کٹہرے میں، میڈیا کے کٹہرے میں لا کے، کیونکہ جو بڑی اسکرین ہے وہ تو ہے ہی ان کے پاس، وہاں پہ تو عمران خان کی نہ تصویر آ سکتی ہے، نہ بیان آ سکتا ہے، نہ نام آ سکتا ہے. تو وہی ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا جائے گا. بہرحال اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ نگہبان.